ہر گزرنے والا سال نبی پاک کا چرچا مزید بلند ہو رہا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول نے جس انداز سے اس بار میلاد منایا، ابھی کل کی میں آپ کو نیوز دوں، برمنگھم کے اندر جو یورپ کو یا اس طرح نیوز کو دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بہت بڑی سنو فالنگ اس وقت یو کے میں ہو رہی ہے، فلائٹس کینسل ہو گئی ہے، پورا یو کے جام ہے۔ کل چونکہ 2 دن پہلے اتوار تھا اور اتوار کو وہاں پر میلاد النبی کا جلوس اناؤنس تھا، برف ہی برف تھی، مگر عاشقان رسول کی عشق کی گرمی نے وہاں بھی جلوس میلاد منایا، وائٹ میلاد منایا، نبی پاک کے نعرے انہوں نے برف کے اندر چل کر بھی لگائے۔ تو سرکار علیہ السلام کا چرچا انشاءاللہ بلند ہوتا رہے گا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اللہ کریم ہمیں مرتے وقت تک اسی طرح نبی پاک کے چرچے کو، پیارے آقا کے ذکر کو بلند کرتا، ہمیں پیارے آقا کے گیت گاتا رکھے، ان کے جو ذکر ہے اس کو کرنے والا بنائے رکھے۔ اعلیٰ حضرت کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ اور قبر میں جائیں گے تو کیا کرنا ہے؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں۔ مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں، مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری تو شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ تو انشاءاللہ نعت خوانی چلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بلکہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی ہے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے، شروع کرنے لگا ہوں۔ یہ مجھے جو پرچی دی گئی ہے اور شاید اسی لیے دی گئی ہے کہ گاڑیاں شاید صحیح پارک نہیں ہوئی اور مشکل کا شکار ہو رہے ہوں گے باہر۔ AVP 190 اور AUG ہے، یہ AUC ہے 125۔ یہ 2 گاڑیاں جن بھائیوں کی ہوں پلیز جا کر اس کو ہٹا لیجئے تاکہ راستہ بلاک نہ ہو، اور یہ ہمیشہ پارکنگ کے وقت خیال رکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو مبارکباد کے مستحق کے منتظمین، آئیے جو بھی بیان کا وقت ہے یقیناً آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوں گے، لیکن توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے تو آج کے اس پیارے سے اجتماع کا آپ ایک میسج لے کر جائیں گے، تربیت لے کر جائیں گے۔ اپنے موبائل فون اگر میں مشورہ دوں گا سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیں اور توجہ کے ساتھ بیان میں شامل ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات۔ پیارے آقا فرماتے ہیں من صلی علی صلاۃ واحدۃ، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علی عشرہ، جس نے مجھ پہ 10 بار درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ مئۃ، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ الفا، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے عاشقان رسول، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، میرے رب کی ایک رحمت ایک طرف، کوئی کمپیریزن ہے؟ نہیں ہے نا؟ لیکن کتنا آسان ہے کہ رحمتیں برستی رہیں، آپ رحمتیں لوٹتے رہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھتے رہیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ لیکن اب اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے is more beautiful۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا۔ 1000 بار درود میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود ہے نا؟ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ کتنی دیر لگے گی؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ انعام پتہ ہے کیا ملنا ہے؟
آپ نے مسجد کی اندر ایک اعلان سنا ہوگا کہ تمام نمازی اپنا کاندھے سے کاندھا ملا لیں، کاندھا ٹچ کر لیں. اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کاندھا کس سے ٹچ ہوگا؟ ویری نیکسٹ ٹو یو، جو بالکل برابر میں ہے اسی سے کاندھا ٹچ ہوگا نا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا، ومن صلی علیہ الفا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، پیچھے نہیں. پیچھے نہیں. ہم تو غلام یہ تمنا کرتے ہیں آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں. نبی یہ پاک فرماتے ہیں ایسے جنت میں میرے ساتھ جائے گا، زاحمت کتفہ کتفی، اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. اے غلاموں کتنا بڑا انعام، جنت میں بھی نبی پاک کے ساتھ، پھر بھی درود نہ پڑھے. پرابلم کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں پڑھتے درود؟ ہم ہر بار محفل میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، سو مینی ٹائمز ہم انٹینشن بھی کرتے ہیں کہ نہیں یار اب پڑھنا ہے، مگر کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کوئی تو ریزن ہوگا. اس کی وجہ آج بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی میں، اپنی شیڈیول میں شامل نہیں کرتے. ہمارا بریک فاسٹ، ہمارا ناشتہ کیوں نہیں چھوٹتا؟ ہماری آفس کیوں نہیں چھوٹتی؟ ہماری اسکول کیوں نہیں چھوٹتی جو پڑھنے والے ہیں؟ لنچ کبھی ایسا ہو جائے کہ یار آج کھانا دوپہر کا رہ گیا؟ نہیں، شام کو بھی جا کے دوپہر کا کھانے کی قضا کرتے ہیں. بھائی ڈنر کیوں نہیں چھوٹتا؟ اچھا جب دوائیاں کھاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، کسی کی صبح دوپہر شام، یہ دوپہر شام کی دوائی ہوتی ہے، بڑی تیاری بڑی پلاننگ کے ساتھ دوائی کی ڈبی ساتھ رکھیں گے، گھر والوں کو بھی کہا ہے کھانا دینا ساتھ دوائی بھی دے دینا. کیوں؟ شیڈول میں شامل ہے. جس چیز کو میں نے اپنے روٹین میں شامل کیا وہ شامل ہو گئی. پرابلم یہ ہے ہم نے درود کو اپنی روٹین میں شامل نہیں کیا. بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے نماز کو اپنی روٹین میں شامل نہیں کیا. نماز رہ جاتی ہے. کیوں رہ جاتی ہے بھائی؟ پوچھو نمازیوں سے، ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں یہاں نمازی ہوں گے. جو پکا نمازی ہے نا، وہ نماز اس کی جماعت چھوٹ جائے اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، یار ابھی ظہر نہیں پڑی. ایسا ہوتا ہے. اثر رہ گئی یار، مغرب نہ ہو جائے اثر پڑ لی. کیوں؟ اس نے روٹین میں شامل کر لیا نماز کو، اس کو چین نہیں آئے گا. الحمدللہ بار بار انٹیریئر الارم بجتا، یار ابھی تک عشاء نہیں پڑی ہے. کیوں؟ وہ نمازی ہے. تو اب روٹین میں شامل ہوا تو اللہ کی رحمت سے وہ کام ہو جاتا ہے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میری روٹین میں درود پاک شامل ہو جائے تو آپ کوئی مخصوص وقت کریں کہ یہ جو میرا وقت ہے یہ درود ٹائم ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں لوٹ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے مشہور لوگوں سے ملنے کی، اور آج کل تو سیلفی کلچر ہے. بندہ ہاتھ ملا کر جس سے مل رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کیمرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے تاکہ میری اچھی سیلفی بن جائے. اور اب تو ایک عجیب ٹرینڈ بھی بن گیا ہے کہ ملاقات کر کے کوئی آئے نا کہ میں فلاں سے ملا ہوں، لوگ کہتے ہیں تصویر دکھاؤ. ملاقات ویلڈ ہی جب ہے جب تک اس کی پکچر نہ دیکھیں. پتہ نہیں کیا ماحول ہو گیا ہے. ہم لوگ تو اتنا برا پھنس گئے ہیں کہ پہلے لوگ مل کے کہتے تھے حضرت دعا کر دیجیے گا، اب دعا کوئی نہیں کرواتا، سب کو سیلفی چاہیے. بلکہ اب ایسا لگتا ہے مجھے کچھ دنوں کے بعد اعلان ہوگا کہ فلاں اجتماع میں، آج کل اعلان ہوتا ہے نا اجتماع کے بعد نیاز کا اہتمام ہے، تو اب لگتا ہے ایسا ہے کہ اگلے کچھ سالوں بعد اعلان ہوگا کہ اجتماع ہوگا اور اس کے بعد سب کے لیے سیلفی کا انتظام ہے، تو لوگ زیادہ خوشی خوشی آئیں گے. یہ عجیب ماحول ہو گیا ہے. لیکن ملاقات بڑے آدمی سے، مشہور آدمی سے ملاقات کا جس کو شوق ہے، ان سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ ملنا چاہیں؟ There is only one and only personality. کیوں؟ وہ شافع محشر ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کوئی اور نہیں بچانے والا. شفاعت کرنے والی ایک ہی ذات ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. تو آقا سے ملاقات کی سب کو تمنا ہے نا. اب ذرا سوچو کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا، کیسے ملاقات ہو سکے گی. قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں بڑا آسان فارمولہ دے دیا. فرماتے ہیں جو دن بھر میں حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھ پر 50 بار اونلی 50 ٹائمز درود پاک پڑھ لے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. اللہ اللہ، اتنی کرم نوازی. پھر بھی ہم درود نہ پڑھیں، فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں ہمارے پاس. سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم ضائع کرتے ہو، کیوں اپنے آقا پر درود نہیں پڑھتے؟ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں
اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ آئیے مل کر ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں گے، روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، میلاد کا اجتماع ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی نام خانوں نے کی۔ اب مجھے موقع ملا ہے نثر کی صورت میں، بیان کی صورت میں کچھ بیان کرنے کا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کی جتنی شان بیان کی جائے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، شان کمپلیٹ نہیں ہو رہی، بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ نبی پاک کی شان دیکھیں، دنیا کے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کی بایوگرافی ان کے دنیا کے جانے کے بعد لکھی جاتی ہے، سیرت لکھی جاتی ہے، ایک کتاب آ جاتی ہے، 2 کتابیں آ جاتی ہیں، 4 کتابیں آ جاتی ہیں۔ نبی پاک کی ذات وہ ہے 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ابھی تک بات پوری نہیں ہو رہی، لکھا جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا، والیوم آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، علماء ہر گوشہ زندگی پر لکھ رہے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا پیارے آقا کی تعریف ہی ختم نہیں ہو رہی، نبی پاک کی شان کمپلیٹ نہیں ہو رہی، نبی پاک کا تمام جس کو آپ کہیں کوئی کہہ سکے کہ جناب اب سیرت کمپلیٹ ہوئی، نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ بریلی کے تاجدار نے بھی کئی بار کوشش کی کہ نبی پاک کی شان بیان کروں، کبھی تو جھوم کر قلم اٹھایا اور لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جس میں منور کی کابشیں، اے جامع جاں اے جامع تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کبھی لکھتے ہیں کہ کیا کیا آقا کی شان ہے، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سنو سنو، قیامت کے دن کیا ہونا ہے، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ تو لوگ کہتے ہیں پاور نہیں، ارے آؤ میرے رضا بتاتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا پاور، کیسی اتھارٹی، کیسی قدرت دی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سب بیان کرنے کے بعد بھی عاجز آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا رب جو قرآن کا بھی مالک ہے، قرآن جس کا کلام ہے وہ خود نبی پاک کی شان بیان کر رہا ہے، تو اب تیری کیا اوقات ہے کہ محبوب پاک کی شان بیان کرے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سچی بات یہ ہے ہم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ پیارے آقا کے اتنے معجزات ہیں، میں کبھی کبھی پڑھتا، آپ بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں، میں سوچتا ہوں صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے، ایک تو نبی پاک کا مبارک چہرہ بھی دیکھتے، آقا کی صحبت بھی اٹھاتے اور اپنی آنکھوں سے نبی پاک کے معجزے بھی دیکھتے۔ دیکھیں نا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ مولا علی کی جب نماز جا رہی تھی تو نبی پاک نے سورج کیسے واپس پلٹا دیا،
ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ جب کفار مکہ نے نبوت کی نشانی مانگی تو میرے آقا نے اشارہ فرما کر چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ اور ان کے 70 صحابہ بھوک سے نڈال تھے، ایک دودھ کا پیالہ کیسے 70 صحابہ کو پورا ہو گیا وہ بھی نہ دیکھ سکے۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آئے اور نبی پاک سے کہے بتاؤ مٹھی میں کیا ہے، اور آقا فرمائے میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ تیری مٹھی میں جو کنکر ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ کنکریوں کو کلمہ پڑھایا، درخت آ کر سجدہ کرتے، جانور پیارے آقا کو سلام کرتے۔ معجزات کی طویل فہرست ہے، جب سنتے ہیں، جتنی بار سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مگر ہم we are not eye witness of that era، اس زمانے میں ہم نہیں تھے، ہم نہیں دیکھ سکے یہ معجزات۔ مگر اے میلاد منانے والوں، اے نبی پاک کے چاہنے والوں، there is a miracle، ایک معجزہ ہے جس کو علماء سب سے بڑا معجزہ قرار دیتے ہیں، اعظم المعجزات، بگیسٹ میریکل، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے، 1400 سال ہو گئے ہمارے پاس ہے، جب چاہے اس کی برکتیں لوٹیں۔ اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرے آقا کو رب نے اپنا کلام عطا فرمایا، قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ اور یاد رکھنا، سارے معجزے ایک طرف، قرآن سے بڑا کوئی اور معجزہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے نا، اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ میں طاقت نہیں تھی کہ وہ قرآن کے بوجھ کو، وحی کے بوجھ کو اٹھاتا۔ اللہ نے سینہ مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی کہ وحی نازل ہوتی، آقا کے دل اقدس پر قرآن نازل ہوتا۔ اور آج یہ قرآن ہمارے درمیان ہے۔ اس کی عقلی، اس کی لاجیکلی اگر آپ کمال دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے، دنیا میں آپ کی کوئی فیورٹ بک ہو، آپ کتنی بار پڑھیں گے؟ 2 بار، 3 بار، 5 بار؟ پھر کیا کریں گے؟ لائبریری میں رکھ دیں گے۔ آپ کہیں گے بہت پسند ہے، 5 بار پڑھی، اب کیا پڑھوں یار، بور ہو گیا۔ قرآن تو عظیم کتاب ہے، 1000 بار پڑھے، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ قرآن سے بندہ بور نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں آتا، اس کا ترجمہ نہیں پتا، اچھا پڑھنے والا مل جائے، جب وہ پڑھتا جاتا ہے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 5-6 سال کے بچے کو دیکھو نا، اپنے گھر والوں کی زبان صحیح نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو 6 سال کا بچہ پورا قرآن یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ اور آج میں آپ سب کے لیے، آج کے اس عظیم اجتماع کے لیے میں ایک قرآنی واقعہ لے کر آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں آج اس قرآن کی بات آپ سے کرنے والا ہوں جو کلام اللہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے شاندار تحفہ ہمیں دیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں سمجھتے۔ آج دنیا کی بہت ساری معلومات ہمارے پاس ہے، ریئل اسٹیٹ کے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ تھوڑا بہت تعلق میرا بھی اس بزنس سے رہا ہے۔ آپ کے پاس، ان کے پاس بیٹھو تو نہ صرف کراچی کی پراپرٹی کا بتائیں گے، پاکستان کے مختلف شہروں کے حالات پتہ ہوتے ہیں۔ نہیں صرف پاکستان نہیں، انٹرنیشنل پراپرٹی کی کیا پوزیشن ہے یہ بھی یہ آپ کو بتائیں گے، معاشیت کی کیا پوزیشن ہے، آج کا جناب سونے کا دام کیا ہے۔ ارے آپ تو صرف کاروبار زمین کا کرتے تھے، آپ کا کیا تعلق سونے سے؟ نہیں جناب، نظر رکھنی پڑتی ہے، ڈالر کا ریٹ کیا ہے، روپیز آج کل ڈیویلیو ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے، دنیا بھر کی چیزوں پر آپ کی نظر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے کاروبار کی ضرورت ہے، آپ اس پر توجہ رکھتے ہیں، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا قرآن پر نظر نہ ہونی چاہیے تھی؟ کیا نبی پاک اور انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن میں موجود ہیں وہ ہمیں معلوم نہ ہونے چاہیے تھے؟ آج ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جناب کون سی جنگ میں کون سا ویپن استعمال ہوا، مگر میرا سوال یہ ہے، اے مسلمانوں، کیا ہمیں اور ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ غزوہ بدر میں کس طرح مسلمانوں نے لڑائی لڑی تھی؟ کتنے مسلمان تھے سامنے، کیسے کیسے جنگجو تھے، اللہ نے مدد کیسی کی کہ فرشتوں کی فوج نازل ہوئی۔ انفارچونیٹلی ہم اسلامی تاریخ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کا شوق قرآن مزید بڑھے، اور قرآن میں کیسے کیسے میسیجز ہیں۔ آج اس نیت سے میں ایک مختصر واقعہ اور اس کے تحت ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج بات کرتے ہیں اس نبی علیہ السلام کی جس کی دعا تھی کہ میرے آقا یعنی ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوں۔ انہوں نے بہت سال پہلے یہ دعا کی، اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور اس نبی ہی کی اولاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ خود میرے آقا فرمایا کرتے کہ میں دعائے ابراہیم ہوں۔ آج بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم، جن کو خلیل اللہ کہا گیا۔
خلیل کہتے دوست کو، جو اللہ کے دوست تھے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارخ ہے، اور ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ابو الرحیم، یعنی مہربان باپ۔ چونکہ آپ بچوں پر بڑے مہربان تھے اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا، اور مہمان نوازی اور رحم و کرم میں آپ مشہور تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ابراہیم اصل میں ابرم تھا، جس کے معنی ہے بزرگ، چونکہ حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستی ہیں جو بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں، یعنی آپ کی نسلوں میں بہت سارے اللہ کے نبی ہوئے اور سارے دینوں میں آپ کی عزت ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کی اس عظمت کے قائل تھے، اس لیے آپ کا نام ابراہیم ہوا۔ آپ کو مہمان نواز بھی کہا جاتا تھا، آپ کا گھر سڑک کے کنارے پر تھا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مہمان نوازی کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کا گھر جو تھا نا وہ سڑک کے کنارے تھا، جو مسافر گزرتا اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ مہمان نوازی یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کتنا بڑا کام لیا، آپ نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر آپ نے کعبے کی تعمیر کی، وہ تاریخی مقام جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آپ یہاں بلڈر بھی موجود ہوں گے، اونچی دیوار بنانا ہو تو لفٹر لگاتے ہو، نیچے بنانا ہو تو ہاتھ سے مزدور رکھ دیتا ہے۔ اونچی دیوار کے لیے کوئی نہ کوئی کرین، کوئی لفٹ چاہیے ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کہ کعبے کی اتنی اونچی دیوار ہے، حضرت ابراہیم نے اوپر کے پتھر کیسے رکھے؟ اللہ نے یہ معجزہ آپ کو عطا کیا۔ وہ پتھر جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مقام ابراہیم، آپ اس پتھر پر جب کھڑے ہوتے، اوپر پتھر رکھنا ہوتا، یہ پتھر لفٹر کا کام دیتا، یہ اونچا ہوتا چلا جاتا۔ نیچے پتھر رکھنا ہوتا، یہ پتھر نیچے آ جایا کرتا۔ حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے، حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچئے، جس جگہ پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے اللہ نے اس زمین کو موم کر دیا۔ وہ پتھر پر آپ کے نشان کیسے نقش ہوئے؟ کبھی ریئلائز کیا یہ کب کا واقعہ ہے؟ About 4000 year، more than 4000 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں جب کعبہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ آج کل اس کے اوپر گلاس کا کور لگا دیا گیا ہے، آج سے چند سو سالوں پہلے یہ خالی پڑا رہتا تھا۔ 4000 برساتیں گزری، 4000 آندھیاں گزری، کتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا، مگر کیسا پتھر ہے، اپنے دل میں حضرت ابراہیم کا نقش ایسا محفوظ کیا ہے، آج بھی آنکھیں دیکھتی ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اب سنو جو ایمان والی بات کرنی ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب حضرت ابراہیم کا وہاں پر قدم لگا، قرآن میں آیت نازل ہو گئی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اللہ کو اپنے حبیب کی ادا کیسی پسند آئی، اپنے نبی کے قدموں کے نشان ہیں۔ حضرت ابراہیم وہاں نہیں ہیں، ان کے قدموں کے نشان ہیں۔ جس پتھر پر ابراہیم کے قدم لگ جائیں، رب کی سمجھ لو مشیت یہ ہے کہ سجدہ مجھے کرنا، مگر سجدے کی جگہ ابراہیم کے قدموں کی جگہ کو رکھنا۔ تمہارے سجدے قبول ہوں گے، تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ رہتی دنیا حضرت ابراہیم کے قدموں کی جگہ پر سجدہ کرتی ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے۔ علماء کہتے ہیں جب ابراہیم کے قدم جہاں لگ جائیں علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر سجدہ کرو، ادھر جا کر دعا مانگو، برکتیں ملتی ہیں۔ تو جس مزار میں مصطفیٰ کریم بذات خود موجود ہیں، جس روضے میں امام ابراہیم امام الانبیاء ہمارے آقا جلوہ فرما ہیں، وہاں تو قدم لگے ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود نہیں۔ اس پتھر کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو ذرا سوچو، جس مزار میں نبی پاک بذات خود موجود ہیں، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، وہاں رحمت و نزول کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو ساری دنیا تڑپتی ہے آقا کے روضے پر جانے کے لیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، سارے دیوانے بے تاب ہیں اس لیے۔ ہم مدینے کے لیے کیوں ترستے ہیں؟ سارے دیوانے بے تاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے۔ مدینہ کس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا
میرے سرور مدینے میں، تو کسی وسوسے کا شکار نہ ہوا کرو۔ کائنات میں اگر کوئی مبارک ترین جگہ ہے، سب سے مبارک، سب سے زیادہ افضل اگر کوئی جگہ ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے، کونین کے والی رب کے حبیب موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم نبی پاک کے روضہ انور پر جا کر برکتوں کی دعائیں کریں اور وہاں سے برکتیں لوٹیں۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اپنے حبیب نبی آخر الزمان کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی کہ آپ کی نسل ہی میں پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کو 10 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول پاک کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بعد میں آنے والے سارے نبیوں کے، سارے انبیاء کرام کے والد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ ہی کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، آپ ہی کی یاد میں حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی تعمیر کرنے والے یعنی اسے گھر کی شکل بنانے والے ہیں۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا، قیامت تک وہاں قیام اور سجدے ہوتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے فوت ہونے والے بچوں، بالکل نئی بات بتانے جا رہا ہوں، تفسیر قرآن میں یہ لکھا، تفسیر نعیمی میں لکھا، جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، سنو، مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ حضرت سارہ عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ کو عمدہ لباس عطا ہوگا اور اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوگا۔ ایک عظیم شخصیت ہے جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایک اور شاندار واقعہ موجود ہے، کاش ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ ماجرا یہ تھا، آپ کی قوم، جس قوم میں آپ تھے وہ بت پرست تھی۔ اس قوم نے آپ کو کہا کہ ابھی نوجوان تھے کہ آپ کو کہا بتوں کی پوجا کرو، آپ نے کہا میں نہیں کرتا۔ وہ بتوں سے پہلے ہی جس کو کہیں متنفر تھے۔ قوم، اس زمانے میں ایک میلہ منایا جاتا تھا، پوری قوم اس میلے میں گئی۔ آپ کو بہت برا لگتا تھا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک بار آپ نے کلاڑا لیا، بت خانے میں گئے اور سارے بت، چھوٹے چھوٹے بت تھے، ایک بہت بڑا بت تھا، کسی بت کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی ناک توڑ دی، اور جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ دوسرے دن جب وہ میلے سے واپس آئے، اس قوم کے لوگ اور اپنے بتوں کا حال دیکھا تو بڑا غصہ آیا، یہ کس نے کیا؟ تو کہا ایک نوجوان ہے ہماری قوم میں جو بتوں کا انکار کرتا ہے، ہو نہ ہو اسی نے کیا ہوگا۔ آپ کو بلایا گیا، جب آپ کو بلایا گیا تو کہا گیا کہ تم نے کام کیا ہے، نوجوان تم نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم اپنے، یہ تمہارے ہو سکتا ہے بڑے بت نے کام کیا ہو، کلاڑا تو اس کے پاس پڑا، انہی سے پوچھ لو نا کس نے توڑا ان کو۔ تو قوم کہتی ہے کہ ہمارے یہ بت تو جواب نہیں دیتے۔ اب قرآن کی آیت سنی آپ نے، ایک ڈیمونسٹریٹ کر کے، ایک مظاہرہ کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ سمجھو تم کس کی عبادت کرتے ہو جو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ قرآن کی وہ آیت میرے بیچ اسلامی بھائیوں 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں موجود ہے، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ترجمہ کنز ایمان، تم کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو نہ تمہیں نفع دے اور نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ بت جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تم کو کیا بچائیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ قوم کلمہ پڑھتی، اسلام لے آتی، ان پر ایمان لے آتی، مگر جن کے دلوں پر مہر لگی ہو وہ پھر حق کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ اس قوم نے ماننے کی بجائے کیا کہا کہ یہ بندہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، ان کو گھیرو اور ان کو جلا دو۔ قرآن کے الفاظ ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔
پھر ایک تاریخی آگ جلائی گئی، اتنی آگ جلائی کہ آسمان میں جتنے پرندے اس کے اوپر تھے وہ مر گئے، بہت بڑی آگ جلائی گئی، مگر اس آگ میں آپ کو پھینکا کیسے جائے، ایک ایسی توپ ٹائپ کی چیز بنائی گئی تاکہ دور سے آپ کو تھرو کیا جائے اور آپ اس آگ میں گر جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اے رب ان کی مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ رب ارشاد فرماتا ہے میرا خلیل اگر مجھے کہے گا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں کہ حضور مجھے کچھ حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کہ حضور آپ اللہ سے تو عرض کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ جواب سنو، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ جو بہتر فرمائے گا مجھے قبول ہے۔ اگر میری آزمائش اسے قبول ہے تو یہ بھی مجھے قبول ہے۔ توکل دیکھو، بھروسہ دیکھو، فرشتے حاضری دے رہے ہیں کہ حضور آپ کہیں ہم آپ کی مدد کریں، بارش برسا دیں تاکہ یہ آگ بجھ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کسی فرشتے سے مدد نہیں مانگی۔ اور آپ جاننا چاہیں گے جس وقت یہ تاریخی واقعہ ہوا حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں آپ کی عمر یا 18 سال تھی یا 20 سال تھی۔ 18-20 سال کی عمر میں توکل کا عالم یہ تھا، بھروسے کا عالم یہ تھا کہ اگر یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر رب کی حکمت دیکھو، اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد ہوتا ہے اس آگ کے لیے، ارشاد ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آگ کو حکم دیا جاتا ہے، ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی اور ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ابراہیم پر۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم اتنی بڑی آگ میں ڈالے گئے، کتنے دن رہے پتہ ہے آپ کو؟ مفسرین لکھتے ہیں ایک بار مفسرین کا قول ہے 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلے میں رہے۔ کسی مفسر نے لکھا 40 دن، کچھ مفسرین نے لکھا 50 دن، مگر جب اس آگ سے باہر آئے تو آپ کا بال بھی بھیگا نہ ہوا تھا۔ اب اس واقعے سے سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو۔ اب میں آتا ہوں میسج کی طرف، مجھے بیان کنکلوڈ بھی کرنا ہے۔ اب میں اپنے بیان کے کنکلوژن کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایک قرآنی واقعہ ہے، مگر میرے بچوں، میرے ینگسٹرز، یہ اللہ کی کتاب میں واقعات موجود ہیں۔ ون آف دا موسٹ اسٹورنگ انسیڈنٹس ہیں۔ کتنے انٹرسٹنگ آپ دیکھیں یہ انسیڈنٹس ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے، میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، علماء نے بحث کی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیوں فرشتوں کی مدد نہیں کی؟ تو بتایا کہ رب پر بھروسے کا عالم یہ تھا۔ اور شاعر لکھتے ہیں نا جب یہ لیول آ جائے نا، یہ لیول آ جائے بھروسے کا تو کیا ہوگا؟ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ ایکچولی وی نیڈ، ہمیں وہ دل چاہیے، وہ ایمان چاہیے رب پر بھروسے کا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی تمہاری غموں کی آگ پھول بن جائے گی اگر ایمان ابراہیم جیسا ہو جائے۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے، ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں کیا جاتا۔ عقل تو کہہ رہی تھی کہ کیسے آگ میں چلے گئے، جل جاتے، اللہ نہ کرے بچتے ہی نہیں۔ مگر ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا، کچھ فیصلے دل سے کیے جاتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کون کودا تھا؟ عشق، عقل نہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو سوچتی رہ گئی تھی، عشق نے چھلانگ لگا دی تھی۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق کے جنون۔ ایوری تھنگ، ہر چیز عقل سے نہیں بولی جاتی، کچھ باتیں دل سے کی جاتی ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق کے جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ پروف کیا کہ جس کے ساتھ رب ہو، باطل قوتیں کتنی ہی اوپر کیوں نہ آ جائیں، آگ نہ کیوں نہ جلا دی جائے، اللہ چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے۔ یہی آج کے بیان کا میسج ہے۔ مسئلہ یہ ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم اپنی پرابلمز میں، ہم اپنی مشکلوں میں، ہم اپنی پریشانیوں میں ہم سمجھتے پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سورس ہوگی نا، اگر فلاں بندے سے تعلق ہو گیا نا، اب میری مشکل نہیں رہے گی۔ بیمار بھی ہو گیا، اچھے ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤں گا، پاکستان میں علاج نہیں ہوا تو بیرون ملک چلا جاؤں گا۔ پیسے ہونے چاہیے جناب، بندے کے پاس پیسہ ہو، تعلقات ہو، پھر پرابلم نہیں رہتی۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، ساری دنیا کا پیسہ آپ کے پاس ہونا، ورلڈ بیسٹ ہاسپٹل آپ اپنے لیے ہائر کر لیں، دنیا کا بہترین ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم بلا لیں،
اللہ نے شفا نہیں دینی، شفا نہیں ملنی. اور غریب آدمی ہو جس کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہوں، رات درود شریف پڑھ کے سوئے، اللہ نے شفا دینی ہے، صبح بغیر دوائی کے شفا یاب ہو جائے. بھروسہ رب پر رکھو. ہم اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. توکل کی تعریف علماء نے لکھی ہے. توکل یہ ہے بندہ اسباب پر نہیں، خالق کے اسباب پر توجہ رکھے. ہم اسباب پر توجہ رکھتے ہیں، یار سورس ہوگی تو کام ہو جائے گا، پیسے ہوں گے تو مدینے چلا جاؤں گا. یہ بے وقوفی ہے. دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری دنیا دیکھی، مدینہ نہیں دیکھا. ایسے غریب بھی ہم نے دیکھے ہیں، رہنے کو گھر نہیں، پہننے کو اچھے کپڑے نہیں. آقا نے کئی بار مدینہ دکھا دیا. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو خدا را اپنا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے وہ درست کیجئے. یہ نہیں کہتا کہ جناب کاروبار نہیں کرنا چاہیے، جاب نہیں کرنا چاہیے، اسباب ضرور اختیار کیجئے، مگر توکل اور بھروسہ رب پر رکھیے. دکان کھول کر بندہ یہ نہ سمجھے دکان لی ہے اس لیے کاروبار ہوگا. نہیں، دکان کھول لی ہے اور رب رزق عطا فرمائے گا. نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور اونٹ لایا ہوں، باندھوں یا توکل کر کے چھوڑ دوں؟ نبی پاک نے فرمایا باندھ لو اور اللہ پر توکل بھی کر لو. یہ نہ سوچنا باندھا ہے اس لیے بچ گیا، گاڑی لاک لگائی ہے، اچھا والا ٹریکر لگایا ہے اس لیے بچ گیا. نہیں، میرا کام ٹریکر لگانا ہے، حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے. یہ بہت باریک سی لائن ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بندہ جو حرام کی طرف جاتا ہے، میرے بہت سارے بھائی یہاں کاروباری بیٹھے معذرت کے ساتھ، بعض اوقات عجیب عجیب سی ڈیلز آتی ہیں، عجیب عجیب سی کرنسیز آتی ہیں، بہت سارے معاملات کاروبار کے نئے آتے ہیں. نہ کسی کو پوچھنے کی فکر ہے کہ یار یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ فائل خرید سکتا ہوں کہ نہیں، یہ پلاٹ بیچ سکتا ہوں کہ نہیں، یہ سودا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جو پیمنٹ ٹرمز میں طے کرنے جا رہا ہوں یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے. ابھی تک تو میرے قبضے میں کوئی چیز نہیں آئی، بلڈنگ میں فلیٹ کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا میں اس کی ڈیل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ یہ جگہ ابھی پتہ ہی نہیں کہاں ہے اور میں اس کی خرید و فروخت شروع کر رہا ہوں، کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ کمٹمنٹ میں جو کر رہا ہوں کہ بنا کر دوں گا، یہ میں بنا کر دوں گا یا نہیں دوں گا؟ یہ میرے لیے کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچئے. یہ کاروبار میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ خدا کی قسم میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو کچھ میرے رزق نصیب میں ہے ایک ایک دانہ مل کر رہے گا. ساری دنیا چھیننے کی کوشش کر لے، آپ کے نصیب کا رزق آپ کو مل کر رہے گا. اور جو نصیب میں نہیں نا، سارے لوگ چھیننے کی کوشش، دینے کی کوشش کر لیں، وہ نہیں ملنا. جو نصیب میں لکھا وہ ملنا ہے تو حلال کیوں نہ کماؤں، کیوں حرام کی طرف جاؤں؟ بندہ کہتا یار میرے ساتھ کاروبار شروع کرنے والا اتنی ترقی کر گیا، کل اسکوٹر پر گھومتا تھا، آج لینڈ کروزر ہے، اس کا کاروبار چیک کرو، میں بھی وہی کروں گا. اللہ کے بدلے تم کسی کی ترقی کو تو دیکھ رہے ہو، پہلے یہ چیک نہیں کرو گے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں؟ ہم سب کے لیے اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں. اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو، وہ رب کریم تمہیں حلال میں بھی برکت دے گا. اس کے بھروسے کو توڑو گے تو حرام کی طرف چلے جاؤ گے. بہت بڑی تعداد میرے پیچھے اسلامی بھائیوں جو حرام کی طرف جاتی ہے نا، ناجائز کام کی طرف جاتی ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ اسٹرانگ نہیں رہتا، صبر نہیں آتا کہ یار کب تک صبر کروں، کب تک تھوڑے تھوڑے کماتا رہوں، دنیا کدھر پہنچ گئی، میری مارکیٹ کے لوگ کتنی ترقی کر گئے، اب میں جناب حلال کے چکر میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کروڑوں روپے ہیں مگر حرام کے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، اور جو پیسہ بچا ہوا ہے وہ قیامت کے لیے عذاب بننا ہے. یہ پیسے اچھے ہیں یا تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں، سارے بچے فرما بردار ہیں، سکون کی نیند آتی ہے، بیماریاں قریب نہیں ہیں. بتاؤ کون سے برکت والے ہیں؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے برکت کوانٹٹی میں سمجھی ہوئی ہے، جس کی بہت ساری گاڑیاں، زبردست بنگلہ، بڑا بینک بیلنس، وہ برکت والا. یاد رکھو ایک بات، برکت کوانٹٹی میں نہیں، برکت کوالٹی میں ہے. تھوڑے ہوں، اچھے ہوں، حلال کے ہوں، سکون کے ہوں، ایک ایک لقمہ. ہاں کتابوں میں لکھا علماء نے، حلال کھانے کا جو بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے دل کو نور سے بھر دیا جاتا ہے. ایک بار نبی پاک سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کی، حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہر دعا قبول ہو. کون کون بننا چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہو جائے، پھر کیا چاہیے؟ بیوٹیفل کوسچن.
ہم سب کو اس کا آنسر چاہیے. نبی پاک نے کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سال اتنے روزے رکھنا، اتنے حج کرنا، اتنے عمرے کرنا، اتنا قرآن پڑھنا پھر تیری دعائیں قبول ہوں گی. دیر از اونلی ون آنسر، اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ. تم حلال کھانے والے بن جاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت بڑی میجورٹی کہتی دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں تو کعبے کی پہلی نظر دیکھ کر دعا مانگ کے آیا، اتنے بڑے علماء سے دعا کروائی، میں نے ادھر جا کر دعا کی، فلاں مزار پر گیا، دعائیں قبول نہیں ہوتی. پہلے سوچو تو صحیح کہ میں جو کھا رہا ہوں، جو میری روزی مجھے مل رہی ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، وہ حلال ہے کہ نہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ بہت ضروری ہے. ایک بار حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا زارو کتار رو رہا اور ہاتھ اٹھا رہا، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ کرم کر دے، بہت رو رو کے دعائیں کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، مولا تیرا بندہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے فرمایا، پیغام الہی آیا، اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے. اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لے. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کر دی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے یہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے یہ حرام ہے. اب سوچئے دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ حدیثیں ہیں میرے آقا کی، حرام کا لقمہ جس کے پیٹ میں اس کی 40 دن تک عبادتیں قبول نہیں. اور اگر یہ جسم حرام سے بڑا ہے تو یہ جہنم میں جلنے کے قابل ہے، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. کس کام کا وہ پیسہ؟ سوچو، بینک بیلنس تو بڑھ جائے گا، پراپرٹی کا کام بھی بڑھ جائے گا. جس کے بہت خوبصورت بیڈ روم اور لیوش باتھ روم ہے، وہ سوچے کتنے سال رہو گے اس گھر میں. کہیں ایسا نہ ہو اس خراب روزی کے چکر میں جس قبر میں جاؤ وہ قبر سانپ اور بچھوؤں سے بھری ہو. خوش نصیب وہ ہے جس کا گھر بھی اچھا ہو اور اللہ نے اس کی قبر بھی اچھی بنا دی ہو. یہاں بھی مزے کرو، ادھر بھی مزے کرو نا. اب بندہ کہتا ہے یار باتیں تو ساری ٹھیک کر رہے ہیں، چھوڑوں کیسے؟ مین کوشچن یہ آتا ہے، سود کے کام میں پھنس گیا، رشوت کے بغیر چلتا نہیں، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، ساری مارکیٹ کا ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے میں نہیں کروں گا تو دوسرے کر جائیں گے. میں آپ کو اللہ کے کلام سے ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، پلیز دل کے کانوں سے سننا. کاش یہ آیت قرآن ہمارے یقین میں بدل جائے. اور یہ اللہ نے فرمایا ہے اگر میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں اور مجھے رب کے کلام پر بھروسہ نہیں تو پھر کس پر بھروسہ ہے؟ اگر میں اللہ کا بندہ ہوں تو جو فرمایا میرے حق، رب نے حق فرمایا نا، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہی دینے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، نجات کا راستہ. لوگ کہتے ہیں جناب آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، میرا قرضہ کیسے اترے گا، میری پرابلم کیسے سالو ہوگی، اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں نہیں نکل سکتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، بیماریاں بہت ساری ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک چونٹی آپ نے دیکھی ہوگی، اس چونٹی کے آگے آپ سیب رکھ دیں، وہ چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہوگا نا. چونٹی جب اس سیب کو دیکھے گی اس کے لیے تو پہاڑ ہوگا. آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب. آپ اٹھا کے جیب پہ رکھ لیں گے. آپ کے لیے سیب ہے، چونٹی کے لیے پہاڑ ہے. جو مصیبت آپ کے لیے پہاڑ ہے میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت والا ہے، وہ مالک ہے. میں پریشان ہوں وہ دیکھ رہا ہے، میں جس مصیبت میں ہوں اسے معلوم ہے. میں بھروسہ تو کروں اپنے رب پر، میں پکاروں تو صحیح اس کو، ضرور مدد فرمائے گا. مسئلہ یہ ہے میں سب کو پکارتا ہوں، میں رب کو نہیں پکارتا. میں دنیا والوں کے پاس تو جاتا ہوں، میں اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا، میں ہاتھ اٹھا کر اس سے التجائیں نہیں کرتا کہ مالک بندہ تیرا ہوں. سنو قرآن میں اسی مالک کو مولا نے میسج دے دیا آپ کو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے میں ادھر سے روزی دوں گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ارے ہوا ہے ایسا، لوگ کہتے تھے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، برباد ہو گیا. اللہ نے ایسا کرم کا چکر چلایا کہ بندہ پھر سے ننہال ہو گیا، پھر سے امیر ہو گیا، فقیر تھا، غریب تھا، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں ادھر سے روزی دوں گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر رب فرماتا ہے، فرمایا
سنو، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے بھروسہ کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بس بھروسہ کرو، یقین رکھو کہ میرا مالک، دیکھو یار میری اور آپ کی جو ماں ہے کتنا خیال رکھتی ہے مالک، کبھی ماں چاہے گی میرا برا ہو، آپ کا برا ہو؟ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ایک بار یقین تو کر لو کہ میرے مالک نے میرے لیے جو کیا ہے نا وہ بہتر کیا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اگر تم ایسا بھروسہ کرو نا اللہ پر، توکل کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، سارے پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، کسی جانور کسی پرندے کو کل کی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے بینک بھرے ہوتے ہیں، فریج بھرے ہوتے ہیں، کبرڈز بھرے ہوتے ہیں، پھر بھی شوگر بڑھ رہی ہوتی ہے، پھر بھی بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، کل کا کیا ہوگا، مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، اب کاروبار کا کیا ہوگا۔ اللہ کے بندوں سب کام میرے سوچنے والے نہیں، جس نے مجھے بنایا ہے میرا خالق ہے، وہ رزق دے گا۔ رزق کا تو وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں۔ فکر کرو مغفرت کی۔ ہم نے کبھی ڈاکٹر کے بعد ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا، ایسے تو بہت سارے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بزنس ڈاؤن ہو گیا، نقصان ہو گیا، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی تو ایک آئے ایسا کہ میری شوگر اس لیے ڈاؤن ہو گئی کہ مجھے یہ فکر ہو گئی کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، قبر کیسی ہوگی، مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، گناہ اتنے ہو گئے، ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے۔ کسی بندے کو ایک کو تو فکر ہو، سب کو رزق کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، بھروسہ کرو اپنے رب پر۔ ایک اور آیت قرآنی وظیفے کے طور پہ یاد کر لو، فرعونیوں میں اللہ کے نبی کے دشمن تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، اس قوم پر عذاب آیا۔ ایک فرعونی تھا، ایک جملہ کہا کرتا تھا، اللہ نے اس جملے کو قرآن میں شامل کروا دیا اور اس پر عذاب بھی نہیں آیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ خدا کی قسم میں مشورہ دیتا ہوں، جتنے مجھے یہاں سن رہے ہو، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی بے روزگار ہوگا، کوئی کسی تکلیف میں، آنکھیں بند کر کے تصور جما کر اکیلے یہ کہنا، یا اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام مالک تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں، میں نہیں کر پا رہا، تو بچا لے، تو سنبھال لے۔ کہو تو صحیح نا اللہ کو، عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں، بھروسہ تو کرو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ضرور کرم کرے۔ پھر دیکھو غیب کے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ آج ہمت کرنی ہے میٹھے اسلامی بھائی، حرام نہیں کماؤں گا، کچھ بھی ہو جائے، میں ایک روپیہ بھی حرام اپنی روزی میں شامل نہیں، بلے کام کم ہو جائے، نہیں چاہیے مجھے ایسی روزی۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، آخری بیان کی بات۔ ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ یار آپ نے بات تو کی، میں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، لیکن کاروبار کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا، میرے کام خراب ہو جائیں گے، آمدنی کم ہو جائے گی، خرچے زیادہ ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہوا تھا اٹلی میں، ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی گئے، انہوں نے بیان کیا، وہاں ایک شخص بیان کے بعد آیا، جو یورپ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پر سٹورز کے اندر شراب بیچی جاتی ہے، مسلمان بھی بدقسمتی سے کام کرتے ہیں۔ ایک نوجوان مسلمان کہتا ہے میرا سٹور ہے، میں لیکر بیچتا ہوں، میں اس میں شراب سیل کرتا ہوں، آپ نے بیان تو کیا لیکن میں اگر شراب بیچنا چھوڑ دوں گا میرے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے، 50% سے زیادہ آمدنی تو شراب بیچنے میں ہے۔ اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے کہا ایک بات بتاؤ، میں وہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤ، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، وہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تم حرام بند کرو گے کیا وہ روزی روک لے گا؟ رزق دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دیں، روزی دینے والا کون ہے؟ ارے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم راضی کرو گے وہ غیب سے اور عطا فرمائے گا، برکت عطا فرما دے گا۔ وہ نوجوان زاروں کے تار رونے لگا، کہتا ہے بس اب نہیں دے چکا۔ ایک سال بعد وہ مبلغ دعوت اسلامی پھر اٹلی گئے، پھر بیان کے بعد وہ نوجوان ملا، کہتا ہے ایک سال پہلے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں چھوڑ دوں گا تو اسٹور کا بنے گا کیا؟ کہتا سال ہوا ہے، اللہ نے اس سے زیادہ آمدنی میں برکت عطا فرمایا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن کا وعدہ ہے اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آؤ اپنے رب سے آج دوستی کر لو، آج اس کے فیصلوں پر یقین کر لو، اور اگر کسی پریشانی میں ہونا
تو یہ نہ کہو کہ میں کیوں پریشان ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، کیا پتہ یہی میرے لیے بہتر ہو ہے۔ آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا بھائی ہو، گلا خراب ہو، آج کل ٹھنڈ ہے، کسی کو فلو ہو جائے اور وہ آئس کریم کی ضد کرے، ٹھنڈے جوس کی ضد کرے کہ میں نے پینا ہے، تو آپ پلائیں گے اس کو؟ رونا شروع ہو جائے، نہیں میں نے پینا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں پلانا۔ آپ کو برابر میں دوست کھڑا ہو کر یار کیسے ظالم وہ بچہ رو رہا ہے، آئس کریم نہیں دے رہے، آپ کہیں گے بھائی جان مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، ایسا ہی ہے۔ اب میرا بڑا پیارا سا سوال ہے، دل کو ذرا ٹچ کرے گا آپ کے، تمہیں باپ ہو کر بھائی ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے رب کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ نہیں مل رہا، میں رو رہا ہوں، نہیں مل رہا، میں التجا کر رہا ہوں، نہیں دے رہا رب، وہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے کاروبار اچھا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بچہ بیٹا ہو جائے میرے لیے اچھا ہے، مجھے لگ رہا ہے میری فیکٹری لگ جائے اچھا ہے، رب نہیں دے رہا۔ وہ نہیں دے رہا تو وہی صحیح فرما رہا ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، سونپو نا اپنے کاموں سے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کاش یہ لیول آف توکل مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے، پھر دیکھو کیسے غیب کے دروازے کھلتے ہیں، پھر دیکھو کیسا سکون نازل ہوتا ہے، تھوڑی روزی میں بھی اللہ تمہیں برکت دے دے گا، تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہوگی، نمازوں میں دل لگنے لگے گا، تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے تحت ایک چھوٹا سا میسج، یہ ہے رب کا قرآن۔ پڑھنے والے بن جاؤ تو روز ایسی شمعیں اور ایسی روشنی ملنا شروع ہو جائے گی۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں قرآن کے نور کو پھیلا رہی ہے۔ میں مشورہ دیتا ہوں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، آپ کے قریب کی مسجد میں دعوت اسلامی والے رات کو ایک چھوٹا سا مدرسہ لگاتے ہوں گے جس میں صرف بڑے اسلامی بھائی، بچے نہیں بڑے آتے ہیں، اس مدرسے میں جائیے، اپنے مخارج ٹھیک کیجیے، قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ایک بہت خوبصورت تفسیر قرآن ہے جس کا نام ہے صراط الجنان، ہمارے مکتبے نے جاری کی ہے، 10 جلدوں پر ہے، آسان اردو میں ہے، سارے قرآن کے واقعات اس میں ہیں، پڑھتے جائیں، ایمان تازہ ہو جائے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ رات اپنے بچوں کو سونے سے پہلے والد کہے بچوں آ جاؤ، آج میں تمہیں قرآن کی کہانی سناتا ہوں، آج کسی نبی کا واقعہ سناتا ہوں۔ سوچے کیا پیارا ماحول بنے گا، فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، بے حیائی کے منظر دیکھ کر سوتے ہیں۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، دن کا اینڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہماری آنکھ کا بد ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سجدے اللہ کہتے کہتے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کس طرح دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، ایک 3 منٹ کی پریزنٹیشن ہے، وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اور اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے آپ کے لیے، تمام حضرات اس پیغام کو بھی قبول کر لیجئے گا۔ ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں یہاں کے منتظمین سے، ہمیں موقع دیا، اللہ اس محفل کی آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور آج جو ہم سب نے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، دیکھیں کھانا بھی کھانا ہے نا، نیاز بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہم نیازی ضرور ہیں مگر پہلے نمازی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ حرام روزی کبھی بھی نہیں کمائیں گے، انشاءاللہ یہ 2 نیتیں بات کر لے جاؤ، اللہ نے چاہا دنیا میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی دن بدن ترقی کی طرف قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ الحمدللہ 100 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، اور ان 100 سے زائد شعبہ جات میں 2 بڑے ہی پیارے، بڑے ہی عظیم شعبہ جات ہیں۔ جی ہاں، میری مراد جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ سے ہے۔ آئیے اب ان دونوں شعبہ جات کی کچھ تفصیل بتانا چاہوں۔ جامعۃ المدینہ جس میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، عالم بنانے والا کورس کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ جاننا چاہیں گے دعوت اسلامی کے کتنے جامعۃ المدینہ ہیں، ملک اور بیرون ملک؟ دعوت اسلامی کے الحمدللہ 526 جامعۃ المدینہ ہیں، جس میں 42,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں۔ بہت سارے اسلامی بھائی تو ایسے ہیں جن کا کھانا پینا رہنا یعنی اکوموڈیشن دعوت اسلامی کے ذمہ ہے۔ آپ بات کرتے ہیں مدرسۃ المدینہ کی، اللہ کی رحمت سے ملک اور بیرون ملک 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے قائم ہیں، اور اس میں
1,28,000 سے زیادہ مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 69,000 سے زیادہ حافظ قرآن اور کم و بیش 2 لاکھ مدنی منع اور مدنی منیاں ناظرہ قرآن پاک ختم کر چکے ہیں۔ ایک بات سوچنے والی ہے، ہم میں سے کتنے عالم بن سکے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو حافظ قرآن بن سکے؟ ہم بن تو نہیں سکے، مگر ان علماء، ان حفاظ، ان قاری صاحبان، ان قرآن پڑھنے والوں کی خدمت تو کر سکتے ہیں، ان کو اسپانسر تو کر سکتے ہیں۔ آئیے اس نیکی میں حصہ ملانے کا موقع آپ کی دعوت اسلامی آپ کو بھی دے رہی ہے۔ یاد رہے، صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، بیماری میں ہیں، صدقہ دیجیے، انشاءاللہ یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ 17 دسمبر کو ہم کرنے جا رہے ہیں مدنی عطیات مہم ٹیلیتھون، یونٹ ہے صرف 10,000 روپے کا۔ آگے بڑھیے، ان دونوں شعبہ جات میں اپنا حصہ ملائیے، کیا معلوم یہ خرچ کرنا ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں سبھی کے نام کا ایک یونٹ لے لیجیے، اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں کے نام کا یونٹ لیجیے۔ ہمارے بہت سارے اخراجات ہیں، جی ہاں، ان 2 شعبہ جات پر کروڑ روپے کے اخراجات ہیں۔ آپ کے تعاون سے یہ شعبہ جات چلتے ہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے ناظرین ہیں، آپ سب نے اپنا حصہ ضرور ملانا ہے۔ آگے بڑھیے، ڈونیٹ کیجیے، عطیات دیجیے اور نیکیاں کمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی عطیات مہم کر رہے ہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ کی مشکل نیت کیجیے، انشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس میں بھی بھرپور تعاون کریں۔ یہاں پر UK میں جو دعوت اسلامی کے دارالعلوم سے علماء پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ آپ میں سے جو ان سے ملنا بھی چاہیں، کچھ معلومات کرنا چاہیں، ماشاءاللہ یہ نوجوان UK میں پڑھ رہے ہیں اور یورپ کے ممالک سے باہر جا کر پڑھ رہے ہیں، انگلش اس طرح دنیا بھر میں دین کی ساتھ دیجیے اور صلو علی الحبیب۔ شیخ طریقت امیر سنت کے مرید بن جائے، ہمارے درمیان انشاءاللہ آپ سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے امیر سنت کے ذریعے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں رپیٹ کرتے جائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت کر۔ کوئی ہوتا ہے خان جانے عالیشان اور رضویہ اختاریہ میں نے کہا آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ دیا اور ان کے ذریعے سرکار بقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے
مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ۔ خوبصورت اعلان بھی ہے، باہر اسٹال لگا ہوا ہے، جنت میں گھر بنانے کا آپ کو موقع مل رہا ہے۔ آدم بستی میں مسجد بن رہی ہے، جامع مسجد کا اعلان کام ہے، اور اس مسجد میں مسجد کی 2 چھتیں ڈالنی ہیں، جس کے لیے سنگا سیمنٹ بدری اور مزدوری کے لیے فقط 8 لاکھ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر کیمرے موجود ہیں اور اس کی فنیشنگ کے لیے مزید 25 لاکھ، کل 33 لاکھ روپے کو چاہیے۔ حدیث سنا دیتا ہوں، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اتنے سارے عاشقان رسول ہیں، جاتے جاتے اس کو اللہ نے نوازا ہے، ان کو حصہ دیتے جائیں گا کہ بیچاروں کا کام ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ آج تیرا اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے اس اجتماع میں حاضر ہیں، سر جھکے ہیں مالک، شرمندہ ہیں، کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں۔ ہم مانتے ہیں مالک بڑے گناہ کی، بڑی خطائیں کی ہیں، اے اللہ اگر تو انصاف کرے تو یہ تیرا انصاف ہوگا، مگر مالک ہم تیرے انصاف کے نہیں سے غلامی بن کر جمع ہوئے۔ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں جہاں تیرا تیرے حبیب اور تیرے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوتا ہے، کوئی تو تیرا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، کہ اسی کو تیرے ہاتھوں کا ہمارے گناہ معاف کر لے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر لے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر لے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے سب معاف کرنے والے آج ہم تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، مولا ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اللہ نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما۔ کریم گناہ کر کر کے تھک گئے اللہ، اب گناہ نہیں کرنا چاہتے، پڑ جاتے ہیں گناہوں میں، کئی بار پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، ہمیں ہمت دے، ہماری مدد کر، ہمیں نیک بنا دے، اپنی بندہ بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، سجدوں میں دل بھی لگا ہمارا رہے مولا، سجدوں میں عزت دے دے، قرآن کرنے والا اللہ نے بدنگاہی سے بچا لے، برا دیکھنے سے بچا لے، برا سننے سے بچا لے، برا بولنے سے بچا لے۔ اے رب کریم اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اب زندگی میں تھوڑی رہ گئی ہے، تیری میرے حبیب کی رضا والے کاموں پر گزر جائے، گناہوں سے جان چھڑا دے، دنیا میں بھی خیر بڑی عزت چھپائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ادھر بھی ہے چھپائی رکھنا، ادھر بھی ہے چھپائی رکھنا۔ یا الہی نام اے یا الہی جو
کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ بے حساب بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. ہم سے پوچھ پرچھ نہ ہو, ہم سے حساب کتاب نہ ہو, پوچھا گیا تو مارے جائیں گے. جو تیرے حبیب علیہ السلام کا بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. ہماری بات بنائی ہوئی ہے مالک, یہ بات بنائی رکھنا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اتنی نعمتیں دی ہیں مولا, یہ نعمتیں چھن نہ جائیں, ان نعمتوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ, اے رب کریم, تیرے بندے حاضر ہیں, بہت دور دور سے آئے ہیں, بڑی امید سے ہاتھ اٹھائے ہیں. کوئی ان میں بیمار ہوگا, کوئی قرض دار ہوگا, کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوگا, کوئی مالک روزگار کے مسائل کا گرفتار ہوگا, کوئی بے اولاد ہوگا, کسی کی اولاد تو ہے مگر وہ بیمار ہے, کسی کی بچیاں ہیں تو وہ رشتوں کے لیے پریشان ہیں. اے اللہ, تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا؟ کون ہے میرے سوا جس کی بارگاہ میں عرض کرے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے اللہ, اپنے سارے کام تیرے سپرد کرتے ہیں مولا, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے روزگاروں کو حلال طیب آسان روزگار دے دے. ہم نے جو کاروبار روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں رزق حلال میں برکتیں دے دے. اللہ ہماری جان چھڑا دے, اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت دے. رزق حرام کی طرف ہم کبھی نہ دیکھیں, زیادہ آئے آسان بھی آئے تو مولا وہ بھروسہ دے دے, وہ توکل دے دے, تیری ذات پر وہ یقین دے دے کہ ہم حرام کی طرف قدم نہ بڑھائیں. اے رب کریم, اے رب کریم, جو جس پریشانی میں ہے تو سب کے نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے, اولاد والوں کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ, حاسدوں کے حسد سے بچا لے, بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے, شیطان کے شر سے بچا لے, جادو ٹونے آسیب سے بچانا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچانا, زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچانا, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچانا. اے اللہ, ہمیں کورٹ کچہریوں, ہاسپٹل اور قید و بند اور جیلوں سے چکروں سے محفوظ فرما. دنیا میں بھی خیر فرما, آخرت میں بھی ہمیں خیر عطا فرما. اے رب کریم, بالخصوص تیرے دربار میں التجا ہے, ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ, عالم اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کھالا فرما. ڈیفینس کرسٹل اسٹیٹ ایجنٹ میلاد کمیٹی کے جو اسلامی بھائی جن عاشقان رسول نے یہ زبردست عظیم و شان محبتوں کے ساتھ اجتماع سجایا, اے اللہ ان کے گھروں کو سجا دے. جنہوں نے آج تیرا اور تیرے حبیب کے ذکر کو بلند کیا, اے اللہ ان کی عزتوں کو بلند فرما, ان کے رزق حلال تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرتے رہے, اس کا اہتمام کرتے رہے. اے اللہ, ان سب کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری میں عطا فرما. دعا کریں کہ مرحوم سید شمیم الدین اور جناب جاوید طارق صاحب کی اہلیہ مرحومہ کی بھی اللہ مغفرت فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں صاف بنا. ایسا ہم نے جن کے والدین میں سے کوئی ایک کہ جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, مالک سب کی مغفرت فرما دے, اس کی قبر کو جنت کا باغ فرما. ایک دعا کرتے ہیں مولا, جو اور جو ہمارے نہیں دل سے ہماری دعوت اسلامی کی ترقیاں عطا فرما. امامی اہل سنت, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قابل. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, دکھانا مولا. میں چھوڑ جو تیرے پیغمبر کے حقوق ایمان ایمان الله وملائكته يا أيها الذين
صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ سیدی یا رسول اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے رسول اللہ اور لب ہو لا الہ الا اللہ ادب و شوق